اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجنت 100 درجہ، جنت میں اللہ تعالیٰ نے 100 درجے بنائے ہیں. اب ہر شخص کو اس کے اعمال کے بقدر مختلف درجوں میں رکھا جائے گا. فرمایا ان فی الجنت 100 درجہ بین کل درجتین 100 عام، اور ہر جنت کے ایک درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ 1 سال کی مسافت ہوتی ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ ہوتا ہے، ایک درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے. اور 100 درجے اللہ نے بنائے. اور آپ اسلام نے فرمایا حدیث، جو قاری قرآن ہے، قرآن کو پڑھنے والا ہے، ناٹ قاری جو پروفیشنل ہو گیا، وہ لفظ میں نہیں بول رہا، ہاں عام شخص بھی قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، قرآن کے ساتھ تعلق بنانے والا، ٹوٹا پھوٹا جس انداز سے بھی اس کو پڑھنا آتا ہے، جیسے بھی وہ پڑھتا ہے، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، ویسے روانی سے پڑھتا ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے. یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی کما ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں تم پڑھا کرتے تھے آج بھی اسی انداز سے پڑھو. ترجمے کے ساتھ دنیا میں پڑھتا تھا تو اسی طرح پڑھے گا، تفسیر سے پڑھتا تھا تو اسی طرح پڑھے گا، سادہ پڑھتا تھا تو اسی طرح پڑھے گا، لہجے کے ساتھ جس انداز سے دنیا میں قرآن پڑھنے کی روٹین تھی، کہا اس طرح پڑھتے جاؤ، جہاں تمہاری قرآن کی قرات مکمل ہوگی تمہارا درجہ وہ ہوگا. 100 درجے بنائے. اور ایک سیدہ عائشہ کی روایت نوٹ کر لیجئے، ان عدد درج الجنت بعدد آی القرآن، جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اسی اعتبار سے اللہ نے جنت میں درجے بھی بنائے ہوئے ہیں. ایک آیت پہ ایک درجہ، جیسے جیسے آیتیں پڑھتا جائے گا درجے بلند کرتا جائے گا. یہ اللہ رب العزت نے اہل جنت کو یہ مقام عطا کیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی عطا فرمائے. اور اگلی بات سنیے گا بڑی مزے کی، فرمایا ان اہل الدرجات العلی، جو اوپر والے درجے والے ہوں گے نا، وہ نیچے والوں کو ایسے دیکھ رہے ہوں گے، یراہم من هو اسفل منہم کما ترون الکوكب الطالع فی افق السماء، جیسے تم نیچے سے یہ آسمان کے تارے دیکھتے ہو نا چمکتے ہوئے، اس لیے نچلے والے درجے والے اوپر والوں کو ایسے دیکھ رہے ہوں گے. اس قدر اللہ نے اعزاز رکھا. اور سب سے جو ٹاپ پہ درجہ ہے نا، سب سے ٹاپ پہ، اس میں صرف ایک شخصیت جائے گی. ذرا نوٹ کیجئے گا حدیث نبی اسلام کی. آپ نے فرمایا صلی اللہ لی الوسیلہ، لوگوں میرے لیے الوسیلہ والفضیلہ کا سوال کیا کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ الوسیلہ والفضیلہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے. اس سے اونچا درجہ کون نہیں جنت کا، سب سے بلند درجہ ہے. اور اس میں صرف ایک ہی شخصیت جائے گی. وہ آپ نے فرمایا کہ ارجو ان اکون ہوا، کہ مجھے بڑی امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا، کیونکہ رسول اللہ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میرے لیے وہ دعا کیا کرو، بلکہ آپ نے اس پر خوشخبری بھی دی کہ جو شخص بھی اذان کا جواب دے اور اذان کے بعد میرے لیے یہ دعا کرے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آگے آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وسیلہ عطا کر، وہ فضیلہ عطا کر. آپ کا ہر امتی اس وقت سے لے کے قیامت تک آپ کے لیے یہی دعا کرتا رہے گا. آپ نے فرمایا جو اذان کے بعد یہ دعا کرتا رہے گا، حقت لہو شفاعتی یوم القیامہ، وہ میرے لیے وسیلے کی دعا کر رہا ہے، سب سے اونچا درجہ حاصل کرنے کی دعا میرے لیے کر رہا ہے، میری شفاعت قیامت کے دن اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. یہ سب سے اونچا درجہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. اور جن کو آپ کی رفاقت ملے گی، آپ کے خادمین، وہ بھی اسی درجے میں انشاءاللہ ہوں گے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ، اور جب بھی تم کسی اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کرو نا، تو یہ نہ کہا کرو اللہم انا نسألک الجنہ، یا اللہ جنت میں داخل کر دے، یا اللہ جنت لکھ دے، یہ نہ کہا کرو، بلکہ اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو. کیونکہ فإنہ اعلی، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور وہ اللہ کی عرش کے بالکل ساتھ ہے، یعنی اللہ کی عرش کے بالکل ساتھ. وَتُفَجِّرُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، اور اسی جنت سے ساری جو ہے وہ باقی جنت کی نہریں جو ہے وہ نکلتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہم انبیاء بھی اسی جنت میں ہوں گے، اس لیے جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو پھر یہ ہے کہ جنت الفردوس مانگا کرو. اس قدر وسعت رکھی اللہ نے. لیکن شروع والی آیت آپ نے نہیں بھولنی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے رب نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. یہاں پہ زید ہے، بکر ہے، علی ہے، قاسم ہے، کوئی بھی شخص ہے، یہ آج دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہے، اذکار بھی ہے، اور پھر یہ ہے کہ خیر کے کام بھی اللہ ہم سے لے رہا ہے، اللہ مزید توفیق دے اور قبول بھی فرمائے. لیکن یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے رب نے اس کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، کتنی چیزیں اس کی منتظر ہیں، کتنی چیزیں اس کا انتظار کر رہی ہیں.
اور پھر جیسے ہی وہ اللہ کے پاس جائے گا اللہ اس کو اعزازات دے گا، اللہ اس کو انعام و کرام دے گا، یہ کوئی شخص نہیں جانتا، لیکن کچھ چیزیں جو ہے ہمیں بتائی گئی ہیں کہ بھی اس طرح اس انداز سے انعام و کرام دیا جائے گا. جیسے کہ سب سے آخری جو جنتی ہے، ایک سب سے آخری شخص جو جہنم سے نکالا جائے گا، اس کے بعد جہنم سے کوئی شخص نکالا نہیں جائے گا. ایک آخری شخص جو جہنم سے نکال دیا جائے گا، اس کے دل میں کوئی تھوڑا تھوڑا بہت کہیں کہیں کوئی ایمان تھا، اور زندگی میں کبھی کبھار اس نے اللہ کا نام لے لیا، تو چلو یہ ہے کہ شرک نہیں کرتا تھا، تو پھر یہ ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دیں گے. تو یہ آخری شخص جو جہنم سے نکالا جائے گا، اللہ اس کو جہنم سے نکال کے باہر بٹھا دیں گے، اور پھر وہ اللہ سے دعا مانگے گا. لمبی حدیث آپ نے سنی ہوئی، اللہ سے دعا مانگے گا، یا اللہ مجھے اس جنت کی طرف کر دے، اور فلاں درخت کی طرف کر دے، فلاں درخت کرتے کرتے آخری بات سنیے گا، جب جنت کے دروازے پہ آیا نا، یخیل الیہ انہا ملأ، اسے یوں فیل ہو رہا ہوگا جیسے جنت میں ظاہر اندر رونقیں ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، تو ساری جنت تو بھری ہوئی، میرے لیے جگہ ہی کوئی نہیں. یہ کہے گا یا اللہ اندر تو جگہ نہیں. کہا جاؤ تمہارے لیے جگہ ہے. کہا اللہ یہ جگہ ہی نہیں ہے. کہا تمہارے لیے اتنی جگہ ہے جتنا دنیا کے اندر جگہ زمین پر تھی، اور اس سے 10 گنا زیادہ تمہارے لیے جنت میں جگہ ہے تمہارے لیے. کہے گا یا اللہ اتضحک بی وانت الملک، یا اللہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اور میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کرتے ہوئے خود مسکرا دیے کہ وہ شخص اس طرح بات کر رہا ہے اللہ سے، یا اللہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسے کہیں گے تم جنت میں داخل ہو، تمہارے لیے اتنا ہے، جیسے وہ جنت میں انٹر ہوگا اللہ رب العزت اس کو اعزاز و کرام سے نوازیں گے. تو یہ وہ شخص ہے جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرمائے.